بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شیخ زکریا صاحب نے حکایت صحابہ کے اندر دو باب جو ہے معلومات کے نام سے باندھے ہیں۔ ایک کے اندر تو بیویوں کا تذکرہ کرا ہے، اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11، ہے نا؟ تو ایک معلومات کے اندر بیویوں کا تذکرہ کرا، اور پھر اس کے بعد ایک باب دوسرا باندھا معلومات کے نام سے، اس میں اولاد کا تذکرہ کرا۔ ہمارے ساتھی جماعت میں بھی جاتے ہیں، اکثر جو ہے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ ہمارے رسول کے جو ہے کتنے لڑکے ہیں، نہیں معلوم، کتنے نواسے ہیں، نہیں معلوم، کتنے نواسے ہیں یہ بھی معلوم نہیں، دو کو ہی جانتے ہیں، اس خالی حسن حسین کو ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نواسے کو جو ہے اللہ کے رسول کے نہیں جانتے، نہ نواسے کو جانتے نہ نواسوں کو جانتے۔ تو ایک افسوس کی بات بھی ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہے 4 مہینے لگا کے آ گئے، 4 مہینے میں فضائل اعمال جو ہے خوب پڑھی، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ شیخ زکریا صاحب نے جو چیز لکھی ہے وہ تھوڑے نہیں لکھی کہ بھائی خالی ایسے سلسلے پڑھتے چلے جاؤ یا پڑھو ہی مت، یہ اہم چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام، ان کی اولاد کے نام، نواسے کے نام کم سے کم معلوم ہو جائے، اس سے کم درجہ ہے، ان کی زندگی کے اور حالات معلوم ہو، یہ اچھی بات ہے۔ ہمیں نام بھی معلوم نہیں ہے تو ہمیں جو ہے محبت یہ سمجھو گویا کہ اللہ کے رسول سے ادھوری ہے، اس کو توجہ سنیں انشاءاللہ۔ جو خاص طور نام ہے، نام یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی جو ہے جہاں بیویوں کا تذکرہ ہے، بیویوں کا تذکرہ بھی اس کو پڑھیں تو اس میں کم سے کم نام جو ہے یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئیں۔ کتنی لڑکیاں ہوئیں؟ 4۔ لڑکیوں کو تو اکثر جانتے ہیں نا، 4 ہی ہوئی ہیں، کچھ کو نام بھی معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم نہیں ہوتے وہ بھی، لیکن لڑکیوں کے کچھ نام یاد ہوتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن لڑکوں کے نام یا تو جانتے ہی نہیں یا معلوم ہی نہیں ہوتے۔ ایسے نواسی کے اندر بھی جو ہے صرف 2 نواسوں کے ہی نام معلوم ہے، اور ورنہ اور کسی کے نام معلوم نہیں ہے۔ اور حالانکہ شیخ زکریا صاحب نے اس میں سب کچھ لکھ رکھا ہے، آپ سنیے پھر توجہ سے۔ اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے پہلے اور سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے، پھر حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ کون کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لڑکیاں ہیں نا، اسی ترتیب سے، اور ترتیب سے یاد کرا کرو، زیادہ بہتر ہے، زیادہ دن تک یاد رہے گی۔ یاد کرنے میں تو تھوڑی سی دقت اور تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن وہ یاد زیادہ رہے گی۔ جب بغیر ترتیب کے یاد کرو گے تو پھر وہ چیز یاد نہیں رہے گی۔ جب ترتیب سے یاد کرو گے تو آپ سوچو گے بڑی سب سے بڑی کون ہے، پھر سے چھوٹی، پھر سے چھوٹی، تو یاد بھی جلدی آ رہیں گی۔ اسی طرح یاد کرنا ہے کہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، پھر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لڑکیاں ہیں، ان کو اسی طرح یاد رکھنا ہے۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، لڑکوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول کے جو لڑکے ہیں سب کیا ہے؟ بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن ہے تو لڑکے ہی نا اللہ کے رسول کے، اللہ کے رسول کی اولاد ہے نا، بچپن میں انتقال کر کے چلو واقعات کم ہے اور ان کے کارنامے کم ہے، لیکن نام تو کم سے کم ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے لڑکے تھے بھی یا نہیں تھے نا، یا تھے تو کتنے تھے اور کون کون سے تھے۔ ہاں، یہ سب حضرات بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا اہتمام بھی کچھ ایسا نہ تھا۔ تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کو، یعنی ہسٹری لکھنے کا اور جو ہے اتہاس لکھنے کا اس وقت اہتمام نہیں تھا جب اللہ کے رسول کے لڑکے تھے، کیونکہ جب آگے معاملہ چلتا گیا، صحابہ کرام بڑھتے چلے گئے، تو اللہ کے رسول کی محبت صحابہ کرام کے اندر آتی رہی، تو سب چیز ایک ایک چیز جو ہے نوٹ کرنے لگے، لیکن پہلے جو ایسا اہتمام نہیں تھا، صحابہ کرام بھی کم تھے اور جو اس طرح اتنا تاریخ کا اہتمام بھی نہیں تھا، اور صحابہ کرام جیسے جانثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے تھے، اور انہوں نے بھی لکھے ہیں، بس 3 یاد کر لیں، لکھنے کو کوئی 4 بھی کہہ سکتا ہے، 5 بھی کہہ سکتا ہے، 7 یہاں تک 7 تک بھی گنا ہے شیخ زکریا صاحب نے، لیکن 3 ہی یاد کر لیں خالی۔ شیخ زکریا صاحب کبھی راج کول
یہ اور کہیں گے اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے تھے. کتنے لڑکے تھے؟ 3. پہلے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. کیا نام ہے؟ قاسم، عبداللہ، ابراہیم. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. اور قاسم جو نام ہے اللہ کے رسول کے سب سے بڑے بیٹے ہیں یہ قاسم. اور اللہ کے رسول کی کنیت جو ہے وہ بھی ان کے نام سے. کنیت سمجھتے نا؟ نہیں سمجھتے. بیٹے کی طرف منسوب کرنا، یہ ابو عبداللہ، یہ ابو القاسم. ابو القاسم کا نام آپ نے جو ہے حدیث کے اندر کئی جگہ سنا ہوگا، نہیں سنا تو ضرور سنیں گے. جائیں جماعت میں منتخب حدیث میں کئی جگہ جو ہے حدیث ہے. ایک حدیث اس طرح کی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کیا کرتا تھا، تو بیمار ہو گیا تو اللہ کے رسول جو ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے. اور جو ہے آخری وقت میں کہا آپ کلمہ پڑھ لو. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو. آپ اس کی بات مان لو، یعنی قاسم کے باپ کی بات مان لو. ٹھیک ہے. سوال میں کوئی پوچھ بھی سکتا ہے اللہ کے رسول کی کنیت کیا تھی، تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. یہ بعض جگہ حدیث آتا ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سوچتا ہے ابو القاسم کون ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بھی دھیان رکھنا تھوڑی سی. رکھیں گے دھیان انشاءاللہ. دیکھو تھوڑا سا توجہ دے لو گے تو بہت ساری بات میں تو اپنے آپ ہی واضح ہو جائیں گی. اس یہودی نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو، تو کہیں گے تذکرہ تو چل رہا ہے اللہ کے رسول کا، ابو القاسم کون آ گئی. بات معلوم نہیں ہوتی تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، بات معلوم ہوتی ہے تو پھر جو ہے کنفیوز نہیں ہوتا. تو کتنے بیٹے ہیں اللہ کے رسول کے؟ 3. کون کون سے؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. بعضوں نے کہا کہ 14 صاحبزادے طیب اور 5ویں طاہر تھے. یہ بھی کول جو ہے شیخ زکریا صاحب نے ذکر کر دیا. لیکن ان تینوں کو تو یاد رکھنا ہے، اور آگے جو ہے یاد رہ سکتے ہیں تو یاد کر لو، ورنہ تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. 14 طیب اور 5ویں طاہر تھے، اس طرح 5 ہوئے. اور بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر دونوں ہی عبداللہ کا نام تھا نا. یہ جو ہے دونوں ایک ہی صاحبزادے تھے، اس طرح 4 ہوئے. اور بعد نے کہا کہ عبداللہ کے دونوں نام تھے، تو اس طرح 3 ہی ہوئے. اور بعض نے 2 لڑکے اور بھی بتلائے ہیں، مطیب اور مطاہر. اور لکھا ہے کہ طیب اور مطیب ایک ساتھ پیدا ہوئے، طاہر اور مطاہر ایک ساتھ پیدا ہوئے. اس طرح 7 لڑکے ہوئے. لیکن اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 ہی لڑکے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ ایک لڑکے کے کئی نام بھی ہو جاتے ہیں نا، اس وجہ سے بھی کنفیوژن ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ، اس کے علاوہ کتنی اولاد ہو گئی اللہ کے رسول کی؟ 7 ہو گئے. 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے. تو ان میں سے حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہیں. کس سے؟ کتنی بیویاں اللہ کے رسول کی؟ 11. اس میں سے اللہ کے رسول کی ساری اولاد کس سے؟ حضرت خدیجہ سے. اور کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں سب سے بڑی بھی ہیں، اور سب سے زیادہ وقت بھی جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی اللہ کے رسول کو گزرا ہے. اور جو ہے ساری اولاد بھی کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہیں. اور ابراہیم جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے نہیں ہے، صرف 7 میں سے 6 اولاد جو ہے حضرت خدیجہ سے ہیں. اور ابراہیم جو ہے وہ کسی بیوی سے نہیں ہے، بلکہ وہ باندی سے ہیں. لڑکوں میں یہاں تک یہ بات ہو گئی نا. اکثر کی تحقیق ہے کہ 3 لڑکے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے سوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے پیدا ہوئیں. لڑکوں میں حضرت قاسم سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے حضرت زینب سے بڑے تھے یا چھوٹے. لڑکوں میں سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، لیکن حضرت زینب سے بھی پہلے پیدا ہوئے بعد میں پیدا ہوئے، اس میں اختلاف ہے. چلو کبھی پیدا ہوئے ہوں. حضرت قاسم نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا. 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت قاسم جو ہے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی پیدا ہوئے، اور اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. کیونکہ 25 سال میں جو ہے شادی ہوئی نا، 30 سال کی عمر میں حضرت زینب پیدا ہوئی ہیں. اگر زینب سے پہلے پیدا ہو گئے تو 30 سے پہلے پیدا ہو گئے، بعد میں پیدا ہوئے تو 1 سال بعد پیدا ہو گئے ہوں گے. تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، یہ نبوت سے پہلے ہی پیدا ہوئے، اور نبوت سے پہلے ہی جو ان کا انتقال ہو گیا. یہ چیز دھیان رکھنا تھوڑا سا. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فرمایا. 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے، بعضوں نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے. دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے. یہ جو ہے نبی بنائے جانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں عبداللہ.
اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب اور طاہر بھی پڑا. طیب مانے پاک, طاہر مانے پاک, ہے نا. تو اس لیے جو ہے نبی بنائے جانے کے بعد پیدا ہوئے تو اس لیے ان کا نام جو ہے طیب و طاہر بھی پڑ گیا, جو پہلے بات آئی. اور 55 ہی میں ان کا بھی انتقال ہوا. ان کے انتقال پر اور بعد میں لکھا ہے قاسم کے انتقال پر کفار بڑے خوش ہوئے, لیکن اس میں زیادہ راجے کو لے کے عبداللہ کے ہی انتقال پر یہ واقعہ پیش ہے. حالانکہ اختلاف ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے انتقال پر یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم کے انتقال پر. بعض کہہ کر انہوں نے حالانکہ اس قول کو ضعیف قرار دے دیا کہ حضرت قاسم والا جو قول ہے ضعیف ہے. زیادہ راجے قول یہی ہے کہ حضرت عبداللہ کے انتقال پر ہی کفار خوش ہوئے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا نا تو جو ہے کافر جو تھے کفار مکہ وہ خوش ہوئے اور کہا کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی. بھئی ان کے نرینہ اولاد باقی نہیں رہتی. پہلے قاسم پیدا ہوئے وہ چلے گئے, عبداللہ پیدا ہوئے یہ بھی چلے گئے, ان کے کوئی لڑکا بچتا ہی نہیں. تو خوش ہوئے کہ بھئی جیسے لڑکا نہیں بچتا تو اب ان کی نسل کیا ہو جائے گی, ختم ہو, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو حالانکہ دونوں اختلاف ذکر کریں کہ حضرت قاسم یا عبداللہ کے انتقال پر, تو زیادہ صحیح قول کیا ہے عبداللہ کے انتقال پر جو یہ واقعہ پیش آیا جو کفار خوش ہوئے, کیونکہ نبی بنائے جانے کے بعد ہی تو خوش ہوئے نا. اس سے پہلے تو کفار کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا, نہ جو ان سے کوئی جو دشمنی تھی, نہ کوئی جو ہے لینا دینا تھا. تو جب یہ خوشی منائی کفار نے, ایک تو اللہ کے رسول کو بیٹے کی جدائی کا غم تھا, بیٹے کے انتقال ہونے کا غم تھا. دوسرا جو کافروں نے خوشی منائی تو اس سے وہ زیادہ جو ہے غم ہو گیا اللہ کے رسول کو. تو اللہ کے رسول ڈبل جو ہے غمگینی کے اندر تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی. کون سی؟ ہاں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کا ترجمہ بھی سن لیں, الگ اس میں نہیں دے رکھا کیونکہ یہ اس واقعے میں پیش آئی. اللہ کا رسول غمگین تھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر کہ نبی ہم نے جو آپ کو کوثر دیا. کوثر کی تفسیر میں علماء کرام نے کئی قول لکھے ہیں. یہ جو کہتے ہیں اس سے حوض کوثر بھی مراد ہے. حوض کوثر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو وہ دیا ہے, قیامت کے دن دیں گے وہ. اور اسی طرح کوثر سے مراد خیر کثیر بھی مراد ہے, یعنی خیر کثیر مراد ہے. آپ کو بہت ساری اچھی چیزیں, بہت ساری بھلائی کی چیزیں, بہت سارے جو ہے ہم نے آپ کو چیزیں دی ہیں. ہم نے آپ کا بیٹا لے لیا لیکن اس کے بدلے جو ہے اور چیزیں دی ہیں, اور چیزیں دیں گے آپ کو دوسری اس سے بہتر. اس لیے آپ جو ہے غم نہ کریں. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی دی. انا اعطیناک الکوثر کہ ہم نے آپ کو جو ہے خیر کثیر عطا فرمایا. خیر کثیر کے اندر حوض کوثر بھی مراد ہے. فصلی لربک وانحر, بس آپ جو ہے ان کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ فصلی, آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. جو اصل کام ہے عمل کرنے کا وہ کام کریں, ان کی طرف متوجہ نہ ہو. وہ کہنے والے تو کہتے ہی رہیں گے کچھ نہ کچھ. اس لیے جو ہے فصلی لربک وانحر, آپ جو ہے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر, یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی, ان کی ہی نسل ختم ہونی ہے. کہنے والے جو ہیں انہیں کی نسل ختم ہو جائے گی, آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی. اور ایسا ہی ہوا, جو کہنے والے تھے ان کا نام تک نہیں جانتے لوگ باق. اور اللہ کے رسول کی نسل آج تک باقی ہے, روحانی نسل بھی باقی ہے اور جو ہے نسلی نسل بھی باقی ہے. جو نسل سے اللہ کے رسول کے پشت سے چلی ہے نسل, جو نسل بھی باقی ہے آج بھی. اور ہم جیسے جو ہم روحانی نسل ہے اللہ کے رسول کی, ہم بھی باقی ہیں. صحابہ کرام نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی تو اللہ کے رسول کی اولاد ہیں, گویا کہ روحانی اولاد. جو بھی نبی کا کلام پڑھتا ہے, نبی کو مانتا ہے, نبی کا امتی ہے, سب نبی کو گویا کہ روحانی اولاد ہے. اور جو پشت سے اولاد چلی ہے وہ بھی چل رہی ہے اللہ کے رسول کی آج تک. تو یہ آیت جو ہے سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. بالاتفاق 8 ہجری میں یہ پیدا ہوئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور 2 مینڈے ذبح کیے. ان کا جو ہے عقیقہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. 2 مینڈے ذبح کیے اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی اور بالوں کو دفن کرا دیا. ابو ہند بیاضی نے سر کے بال اتارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے. اور 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادے نے بھی 10 ربیع الاول 10 ہجری میں انتقال فرمایا.
بعضوں نے 18 مہینے کی عمر بتلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی ہے زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی، یہاں تک جو ہے بیٹوں کا تذکرہ پورا ہو گیا، اس سے آگے جو ہے لڑکیوں کا تذکرہ ہے۔